انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے استاد مولانا شمس احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سامان تو پہنچ گیا، اب ہم بھی آنے والے ہیں، نقصان ہوا تو یہ کیفیت ہو جائے ایمان لانے والے کی کہ نقصان ہوا، ارے ہمیں تو پہنچنا وہیں پر ہے، اور وہاں سب اس نقصان کے بدلے کیا بے پناہ نعمتیں ملیں گی۔ تو جو گیا اور جس جگہ جو نقصان ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ سامان پہنچ گیا، اب ہم بھی آنے والے ہیں، وہاں اکٹھا ہو رہا ہے۔ جیسے کسی جگہ کہیں ٹرانسفر ہونا ہو، جانا ہو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ بھیجنا شروع کر دیں، ان کا کہ یہ بھیجا ہم نے، اور ایک دن یہ یاد دہانی اس بات کی کہ ایک دن ہم وہاں پہنچنے والے ہیں جہاں پہنچ گیا سامان۔ وہ لوگ انہیں بشارت دے دو، ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب انہیں کوئی پریشانی آتی ہے، کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کا مطلب یہ طرز عمل ہوتا ہے ان کا، زبان سے تو کہنا اپنی جگہ پر، لیکن اس بات کا انہیں یقین ہوتا ہے، یہ دل کے اندر ان کے ہوتا ہے کہ ہم یہاں یہ زندگی ہماری ہے کب، یہ کئی دن کی پریشانی ہے، کئی دن کی مصیبت ہے، اللہ کی طرف سے آئی کچھ آزمائشیں ہیں یہ، اور ہمیں تو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں پر انعام ہی انعام ہے۔ وہ اس بات کو خالی زبان سے نہیں کہتے، یہ استحضار اور یہ احساس ہوتا ہے انہیں، پھر پریشانی نہیں رہتی۔ یہاں دنیا کے اندر آپ کتنی پریشانی، کتنے آپ سیکریفائسز کرتے ہیں، اپنا کھانا چھوڑتے ہیں، بھاگ دوڑ، اپنی نیندیں چھوڑتے ہیں، اپنے آرام جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں کچھ کمائی کے لیے، اور لگے میں اسٹرگل کے اندر ہر ایک لگا ہوا ہے۔ وہ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اس لیے کہ آرام کریں گے، آرام ملے گا، چونکہ یہ ہے کہ آرام شاید یہ زیادہ دن کا ہوگا، اس کے لیے کچھ دن پریشانی اٹھا لیں، تو انسان کرتا ہے، خوشی خوشی کرتا ہے، کسی سے شکایت کرنے نہیں جاتا کہ ہم سوئے نہیں، ہم نے بھاگ دوڑ جو کی۔ گھر والے تو کہتے ہیں کہ آئی کھانا کھا رہے، کھانا کھا لیں، نہیں ابھی نہیں، اس وقت نہیں، ابھی دراصل آرام بھی کر لیں، ابھی نہیں۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں کر لیں، وہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں کرتے، اس لیے کہ آرام ملے گا، اس کے لیے یہ پریشانی آپ اٹھا رہے ہیں۔ پروفٹ کا چانس ہی ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں وہاں نقصان بھی ہو سکتا ہے، ہوتے ہیں بہت سے موقعوں پہ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ انسان خوشی خوشی اور کسی سے شکایت نہیں کرتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، کھانا ہوتا ہے اور نہیں کھاتا، بستر ہوتا ہے اور نہیں سوتا، بھاگ دوڑ کرتا ہے، آرام کر سکتا ہے اور آرام نہیں کرتا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ بات کو آرام ہوگا، کھانے کی چیزیں ہوں گی، سونے کو ملے گا، اس لیے کرتا ہے۔ تو کم وقت کی اگر تکلیفیں ہوتی ہیں تو جو پائیدار، اس کا اندازہ ہے، خالی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن خالی اگر اندازہ بھی ہے کہ یہ ہمیں آرام ملے گا، تو اس کے لیے انسان خوشی خوشی جھیلتا ہے ان چیزوں کو، کسی سے شکایت کرنے نہیں جاتا۔ یہ یقین کی کمی کی بات ہے، اور اللہ کے ساتھ کا احساس نہیں ہونے کی بات ہے کہ وہ جو ہمیشہ کا آرام ہے یقین ہی ہے وہ پروفٹ، اس کے اندر امکان کا سوال نہیں کہ وہ جو ملنے جا رہا ہے اس کے مقابلے میں اگر زندگی کا ایک ایک لمحہ پریشانیوں کے اندر گزر جائے، ہر لمحہ، تو وہ اتنا ہی ہے، بس انفائنائٹ، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نہیں، گنتی ختم ہو گئی اس زندگی کے مقابلے میں۔ اگر یہ 70-80 سال اگر پورے کے پورے اگر مصیبتوں کے اندر گزر گئے تو وہ ایسی ہی کہ جیسے پانی پہ بلبلا پھوٹ گیا کوئی، تو اصل میں وہ آخرت کی زندگی نظر میں نہیں ہے۔ اس بات کا احساس کہ ہمیں اللہ آپ کے پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے، یہ اس زندگی کا احساس دلاتا رہتا ہے ان لوگوں کو جن کو، تو ان کو مصیبت محسوس نہیں ہوتی، پریشانی آنا وہاں پر ہے، اس کے لیے کچھ تھوڑے دن کی تکلیفیں یہ نکل جائیں گی، اور جب اس زندگی کا یقیناً معلوم سب کو ہے لیکن یقین نہیں ہے، وہ احساس ہو جائے تو پھر یہاں کی کوئی پریشانی مصیبت نہیں محسوس ہوتی۔ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ آئیں گی، یہاں بھی کامیابیاں ہی آئیں گی، انہیں بشارت سنا دو۔ آخرت کی تو ہے اپنی جگہ، یہاں دنیا میں بھی آئے گی، اور ان کو وہ تکلیفیں ان دنوں کی محسوس بھی نہیں ہوں گے، وہ امتحان پتہ بھی نہیں چلے گا انہیں، ان کو بشارت سنا دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور وہ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو صحیح راستے کے اوپر اللہ کی طرف سے جن کو ہدایت دی گئی ہے، وہ لوگ ہیں جو ڈٹے رہتے ہیں، صبر و صلات کے ذریعے جو ہیں وہ اللہ کی مدد چاہتے رہتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ اللہ کے، یوں سمجھ لیے کہ یہ اس کے طرف سے مقرر کی بھی، جیسے کوئی کسی چیز کی شناخت اور پہچان اور آئیڈینٹی بن جاتا ہے، وہ چیزیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی بھی۔ اب یہاں سے ایک بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے نئی بات شروع ہوئی،
نئی بات نہیں شروع ہوئی، یہ قرآن کا لٹریری انداز ہے. یہاں وہ بات ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے. درمیان میں ایک بٹوین دی لائنز کچھ بھی باتیں جو سمجھائیں مخالفین ان لوگوں کا، جو یہودیوں کا اور ان کا طرز عمل تھا. یہ اس کنٹیکس میں یہ بات کہی ہے کہ یہ یہاں پر یہ اس سارے حصے کو، کعبے کو، اور انہوں نے سب توریت کو اپنی اسی کتابوں میں سے نکال دیا. عیسائیوں نے اس سارے حصے کو نکال دیا. ابھی پیچھے یہ آیات ایک رکوع پہلے، 1.5 رکوع پہلے چل رہی تھی. قبلہ جو ہے وہ اللہ نے کہا ادھر منہ کر لو، یہ ہے قبلہ. اصل میں قبلہ ہمیشہ سے یہ تھا. حضرت موسیٰ کا قبلہ بھی یہی تھا. غلط تصور مسلمانوں کا بیت المقدس تھا. عیسیٰ کا قبلہ بھی یہی تھا، یہی کعبہ تھا. انہوں نے اپنی کتابوں میں سے نکال دی چیزیں، آج نہیں ہیں. یہ ان کی دشمنیوں کی باتیں ہیں. اب اس بات کے اوپر یہ دشمنی ان میں ہو رہی کہ اللہ نے صحیح قبلے کی طرف ان کا رخ موڑ دیا. تو اب اس کا ذکر کیا ہے، اس حصے کا ذکر کیا ہے کہ یہ صفا و مروہ جو ہیں یہ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی چیزیں ہیں. یہ وہ آئیڈینٹیٹیز ہیں جو اللہ نے دین کی، اسلام کی، یا مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی اور اسلام کی پہچانیں مقرر کر دی ہیں. اللہ نے شاعر اللہ کہا اسے، شاعر پہچانے، آئیڈینٹیٹیز. قرآن نے کہا ہے لا تحلوا شاعر اللہ، شاعر اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، انہیں توڑنا مت، خراب مت کرنا. کیسی عجیب بات ہے. میں تو ابھی خالی لفظ کی بات پہ میں کہہ رہا ہوں، باقی تشریح تو میں بات کو کروں گا. آج وہاں جاتے ہیں، وہ صفا و مروہ کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ صفا و مروہ 2 پہاڑیاں، ان کے درمیان میں سعی ہوتی ہے، اسے عمرہ کرنا کہتے ہیں. وہ سعی کر لینے کے بعد آنے کے بعد طواف کرتے ہیں، عمرہ ہو جاتا ہے. حج کا بھی حصہ ہے یہ عمرہ. تو یہ صفا و مروہ کے درمیان میں جہاں پر حضرت حاجرہ ادھر سے ادھر انہوں نے 7 چکر لگائے تھے دونوں کے درمیان میں، 7 مرتبہ وہ دوڑی تھی. وہ اس طواف کو جو صحیح کہتے ہیں وہاں، یہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کو اللہ نے شاعر اللہ قرار دیا، یعنی ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کا کوئی وجود نہیں ہے. چھیڑ چھاڑ تو بہت دور کی بات، سب توڑ تاڑ کے بلڈنگیں بنا لی گئی. یہ ہال کے اندر، اس کے اندر ایک گیلری کے اندر جو بڑی چوڑی سی گیلری ہے، تھوڑے سے پتھر ایک طرف توڑ دیے گئے، ایسے کہ جیسے ہم کہیں ڈیکوریشن کے لیے کچھ پیس نہیں اندر ایسے بنا لیں. یہاں یہ دیوار ہے اور یہاں سے کچھ پتھر آ رہے ہیں یہاں تک ہیں، ایسی ادھر ایک دیوار ہے بند، اور پھر وہاں سے اوپر سے کچھ پتھر جو ہیں وہ یوں کہہ کے لوگ آتے ہیں، ان پتھروں پہ چڑھ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں اور پھر ان پتھروں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، مروہ پہ چڑھ گئے. حاجی اب یہ جتنے باقی اس پہ چڑھتے ہیں، یہ اتنے چھوڑ دیے گئے ہیں اور باقی سب غائب. باقی کے اوپر سب بلڈنگیں اور مارکیٹ اور سب چیزیں جو ہیں وہ سب کنسٹرکشن ہو گیا، تعمیرات ہو گئی. شاعر اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شاعر اللہ جسے بعض وہ چیزیں ہیں جس کے لیے نام نہیں لیا لیکن وہ شاعر اللہ ہیں، جیسے کعبہ، کامن سینس کی بات ہے کہ وہ ہیں. لیکن جن کا نام لے لیا گیا، آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا کہ یہ خاص وہ نشانیاں ہیں اللہ کی یہاں پر، اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا گیا چھیڑ چھاڑ مت کرنا ان سے، وہ ختم کر دی گئی. تعمیر کے نام پہ، اس کے نام پر، بیوٹیفیکیشن کے نام سے، نام کے اوپر، آرکیٹیکچر کے نام پہ طرح طرح کے، اللہ جانے پہ کیا کی تو پھر اللہ کا کیا. لیکن یہ کہ بہرحال بڑی سیریس بات ہے جو کہ دلوں کے اندر جن کے یہ احترام باقی نہیں رہا کہ قرآن کے ان الفاظ کے اوپر بھی عمل کرتے. صفا و مروہ جو ہیں وہ شاعر اللہ ہیں. یہ آئیڈینٹیٹیز تھی جو اللہ نے رکھی تھی، اور اس کے ٹکڑے باقی ہیں، تھوڑے تھوڑے سے پتھر ادھر ہیں، تھوڑے سے پتھر ادھر باقی ہیں. یہ صفا و مروہ جو ہیں شاعر اللہ. یہاں پر تو یہ تو میں نے درمیان میں ایک بات کہہ دی بتانے کے لیے، ورنہ اصل میں تو یہاں پہ یہ کہا کہ یہ لوگ جو یہ یہاں اس سے حسد رکھتے ہیں اور اس قبلے سے، یہ جو مخالفین ہیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں ہیں جو دنیا کے اندر مقرر کی گئی ہیں، اللہ کی خاص نشانیاں ہیں یہ دونوں پہاڑیاں جو ہیں. اور یہ اللہ کس کو پوجا کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. صفا و مروہ جو ہیں شاعر اللہ ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو پھر جس نے بھی اس بیت کا حج کیا، کعبے کا جس نے حج کیا یا جس نے عمرہ کیا، او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے درمیان میں وہ طواف کرتا ہے. اسے طواف کہا، یوں جاتے ہیں اور آتے ہیں، اسے طواف کہا. ان کے درمیان میں کوئی صحیح کرتا ہے تو اس کے کوئی حرج نہیں ہے. الفاظ سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ضروری نہیں تھا. یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو کوئی ان کے درمیان میں طواف کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے کوئی حرج، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ الفاظ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت ضروری نہ ہو، اور حالانکہ یہ نہ ہو تو حج میں بڑا نقص رہ جائے گا. یعنی فرض تو نہیں ہے حج کا، لیکن یہ ان ضروری حصوں میں سے ہے، ان سنتوں میں سے ہے کہ نہ ہو تو حج کے اندر بہت کمی واقع ہو جائے گی.
اور الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے ایسا لگ رہا ہو، عام طور سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اتنا زیادہ ضروری نہیں تھا قرآن ایسی بات کہہ رہا ہے. فلا جناح علیہ یطوف بہما، جو کوئی ان کے درمیان میں صحیح کرے، طواف کرے، کوئی حرج نہیں ہے. بعض ان الفاظ سے بعض صحابہ نے بھی شاید یہی سمجھا تھا. حضرت عائشہ کے سامنے بات آئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا جیسا تم سمجھ رہے ہو تو اس کے لیے یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما. الفاظ یہ ہوتے، لا لفظ اور آتا کہ یہ نہیں آتا کہ کوئی حرج نہیں کہ جو ان کے درمیان میں صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ آتا کہ ان کے درمیان میں تم صحیح نہیں کرو تو کوئی حرج نہیں. یہ نئی لفظ بھی اگر تم جو مطلب سمجھ رہے ہو اس کے لیے یہ کہا جاتا کہ ان کے درمیان میں تم مت دوڑو، کوئی حرج نہیں. یہ نہیں کہا گیا ان کے درمیان دوڑنے میں کوئی حرج نہیں، یہ کہا گیا ہے تو تم مطلب غلط سمجھ رہے ہو. یہ تو اس لیے کہا گیا، حضرت عائشہ نے بتایا تو اس لیے کہا گیا، یہ الفاظ اس لیے آئے کہ صفا و مروہ دونوں پہاڑیوں پہ ان کے بت رکھے ہوئے تھے، ان کے دیوتا بیٹھے ہوئے تھے مشرکین مکہ کے. اور وہ ان دنوں میں بھی حضرت ابراہیم کی یادگاریں تو وہ مناتے تھے، کعبے کے طواف تو کرتے تھے، چیزیں بگاڑ لی تھی، ننگے کرتے تھے برہنہ ہو کر، اندر بت رکھے ہوئے تھے کعبے کے، اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح بھی کرتے تھے. حضرت ابراہیم کی اپنے آپ کو نسل کہتے تھے، ملت ابراہیمی، تو ان کی یادگاریں مناتے تھے، صحیح تو کرتے تھے، لیکن ادھر بھی بت رکھا تھا، ادھر بھی رکھا تھا، ادھر کے بت کی بھی جا کے پوجا کرتے تھے، جھکتے تھے اور چومتے تھے، ادھر کے بت کی بھی پوجا کرتے تھے، جھک کر چومتے تھے. تو اب یہ لوگوں کے ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ تو انہوں نے بت پرستی کی نشانیاں بنا رکھی تھیں، تو اب یہ ہم کریں یا نہ کریں. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں، انہوں نے بت رکھ دیے تھے، بت ہٹ گئے. وہ کسی کے بت رکھ دینے سے اللہ کی نشانیاں ختم نہیں ہو جائیں گی، وہ شاعر اللہ ان کا وہ باقی رہیں گے. اگر کعبے کے اندر کسی نے بت رکھ دیے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس میں تو یہ تو بت پرستی کا گڑھ تھا، بت ہٹا دیے گئے. اس کی عظمت تو تب بھی تھی جب وہ اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، تو اور اس کا طواف تب بھی تھا جب اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. بتوں کا نہیں کر رہے، کعبے کا کر رہے ہیں. اب تو وہ ہٹا بھی دیے گئے، بس کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم ان کے درمیان میں طواف کرتے ہو تو یہ کوئی ان کی نقل نہیں ہے ان کی بت پرستی کی، یہ تو اصل میں شاعر اللہ ہیں، اللہ نے مقرر کی ہیں، اللہ کی مقرر کردہ نشانیاں ہیں. تو ان کے درمیان میں طواف کرنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اور جو بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اپنی خوشی سے، رضا و رغبت کے ساتھ میں جس نے بھلائی کی، تو اللہ جو ہے وہ شکر کو بھی قبول کرنے والا ہے، اللہ جو ہے قدردان بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. اس میں بھی اشارہ ہے باریک سا کہ جس نے بھی خوشی کے ساتھ میں، اپنی خوشی کے ساتھ میں بھلائی کے میں حصہ لیا تو اللہ قدردان ہے. تو اس میں بھی اس بات کے کہنے کے بعد کہ ان کے درمیان دوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس نے خوشی کے ساتھ میں کیا اللہ قدردان ہے. یعنی اگر نہیں کرو خوشی سے تو مجبوراً کرنا پڑے گا، مقرر کیا گیا ہے کرو، اور خوشی سے کرتے ہو تو بہت اجر ہے. اور اجر تو بڑھ چڑھ کر کرو، اللہ کی نشانیاں ہیں، بجائے اس کے کہ تم اس کے اوپر اعتراضات کرو کسی طرح کے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگوں ہم نے جو کچھ نازل فرمایا کھلی ہوئی نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، ہم نے جو کچھ نازل فرمایا، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو تمام اس کتاب کے اندر تمام دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا تھا، دنیا میں پھیلانے کے لیے لایا گیا تھا، اور دنیا میں پھیلانے کے لیے جو کچھ لایا تھا، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت فرماتے ہیں. تو جو لوگ اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل فرمایا کھلی ہوئی باتوں میں سے اور ہدایت کی جو بات ہم نے نازل فرمائی، اس کے بعد کہ اسے دنیا کی اس کتاب کے اندر تمام دنیا والوں کے لیے کھول دیا گیا تھا، اسے چھپانے والوں کے اوپر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. اب اس کا ایک تو سیاق و سباق میں کنٹیکس میں مطلب چل رہا ہے کہ یہ اس حصے کو، کعبے کو اور اس کو اور صفا و مروہ کے شاعر اللہ ہونے کو ان لوگوں نے چھپایا اور اس کو ختم کر دیا اس حیثیت سے کہ یہ قبلہ نہیں ہے. اس حد تک ختم کر دیا کہ آج مسلمان اور ہمارے علماء یہ سمجھ رہے ہیں کہ قبلہ یہ نہیں تھا، قبلہ بیت المقدس تھا. قبلہ بیت المقدس کبھی نہیں رہا، گزر چکی تفصیل اس کی، میں ثبوت رکھ چکا ہوں. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حکم نہیں آیا تھا تو ان لوگوں کو دیکھ کر ادھر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ورنہ قبلہ تو کبھی ہمیشہ سے ایک ہی رہا. اور سب نے اس لیے اسے قبلہ اول کہتے ہیں کہ کچھ دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی. اصل قبلہ تو حقیقتاً ہمیشہ ایک رہا. جب حضرت آدم نے یہاں سے چل کر ہندوستان سے جا کر 40 حج کیے تو وہ جو برابر میں فلسطین ہے انہوں نے جا کر حج نہیں کیے، ان کے لیے کیسے نہیں ہوگا؟ جو برابر میں ہے کہ وہ وہیں پر ایک بنا لیں اور پھر وہ ان کے لیے قبلہ وہ ہو جائے. انہوں نے چھپایا، یہ ساری چیزیں بدل دیں انہوں نے.
اپنی نسلی اپنی ریشیل جو ڈسکریمنیشن تھا اس کی وجہ سے نسلی پر ہماری نسل والوں کا یہ دوسری بنی اسماعیل والے ہیں ان کی نسل والوں کا ہے. کہا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کو کھول دیا اور وعدے کر دیا اور جو ہدایت کی باتیں ہیں اس کے بعد یہ وہ باتیں کھلنے کے لیے تھیں, وہ باتیں ہدایت کی تھیں اور کتاب میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے کھولی تھیں. جو لوگ اسے چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور ان کے اوپر لعنت کرنے والوں کی لعنت. لعنت کا تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ارے بھری پڑی ہے لعنت توریت کے اندر, بھری پڑی ہے, خالی قرآن میں تھوڑی. خود انہی کی کتاب میں جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں انہی بنی اسرائیل کے اوپر لعنت بھری پڑی ہے. جگہ جگہ الفاظ بھرے پڑے ہیں, بڑے سخت الفاظ ہیں لعنت کے بنی اسرائیل کے لیے, جگہ جگہ پوری اس کے اندر. اور پھر دنیا والوں کی لعنت. کون سی جگہ ایسا ہے جہاں سے مار کر نہیں نکالے گئے؟ لعنت زدہ ہمیشہ رہے. جرمنی کے اندر قتل عام ہوا, چیکوسلواکیہ سے مار کر نکالے گئے, پولینڈ سے مار کر نکالے گئے, یوگوسلاویہ سے مار کر نکالے گئے. کوئی ملک ایسا نہیں یورپ کا ان جگہوں کا جہاں سے وہ مار کر نکالے گئے. اور آج بھی ذلیل و خواری ہیں. اکانومی کنٹرول کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوئی, سیاست میں اوپر ہیں وہ دوسری جگہ, لیکن ذاتی زندگی کے اندر ذلیل و خواری ہیں. وہ چھوٹا سا میدان, اس کے اندر کھیل کے میدان کے اندر بچے کو چھیڑتے ہیں, کرائسٹ کلر چھیڑتے نہیں ہیں. ہمارے اچھوت کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو عیسائی بچے اس کے ساتھ میں کرتے ہیں, یہودی بچے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو یہ لعنت جو ہے یہ مستقل اللہ کی طرف سے پرماننٹ ہو گئی, اور وہ لعنت تاریخ کے اندر موجود ہے. وہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑے اونچے مقام کے اوپر ہیں, لعنت زدہ زندگی اونچے مقام پر پہنچتے رہیں دنیا کے اعتبار سے. الا الذین تابوا واصلحوا. یہاں ایک بات اور بہت اہم ہے, یہ تو تھی کنٹیکسٹ میں بات سیاق و سباق, اور اس سے الگ بھی آیت کا مطلب سمجھیے. اللہ نے جو ہدایت بھیجی وہ کھلی کھلی باتیں بھیجی, اور کتاب میں یہ بات طے کر دیا کہ کتاب میں اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تمام دنیا والوں انسانوں کے لیے کھول کر جو کچھ بیان کیا اسے جو لوگ چھپاتے ہیں ان پر لعنت اللہ کی. اب میں کنٹیکسٹ کو چھوڑ دیے, ذرا غور کیجئے کسے کہا جا رہا ہے, اس کی مار کس پہ پڑ رہی ہے نا. اللہ کا کلام آیا قرآن, اس میں ہدایت آئی, اس میں کھلی کھلی بینات اللہ کی طرف سے نشانیاں آئیں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے, اور جو لوگ اسے چھپاتے ہیں باقی سب کے لیے آئیں, ان تک پہنچاتے نہیں ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت رہے گی. ان کی اور یہ اسی لعنت کی زندگی کے اندر رہیں گے لگاتار. دنیا والوں کی نظروں کے اندر ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اگر اس اللہ کی کتاب کے پیغام کو پہنچایا نہیں اور چھپایا تو, کتمان کیا اگر تو. یہ واضح طور پر یہ حکم ہمارے لیے. وہ سیاق و سباق کنٹیکس میں وہ تو بات ہوتی, لیکن اس کا آیت کا حکم ہمارے کنٹیکس میں ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں ہدایت کی بات آئی ہے وہ جو, اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کھلی کھلی جو نشانیاں بیان ہوئی, جنہوں نے اس کو چھپایا ان پر اللہ کی لعنت, اور لعنت زدہ زندگی دنیا کے سارے انسانوں کی لعنت رہے گی. لعنت زدہ زندگی جو ہے اس دنیا کے اندر گزاریں گے, وہ لعنت زدہ بن کر رہیں گے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, سوائے اس کے کہ توبہ کریں. اور خالی توبہ نہیں, توبہ کے بعد اصلاح. توبہ کہیں بھی کافی نہیں ہے, قرآن نے ہر جگہ واضح کر دیا اس کو. اللہ توبہ استغفر اللہ, یہ توبہ نہیں ہوئی. توبہ کا مطلب ہے پلٹنا, لفظی معنی. کسی غلط راستے پر نکل گئے تو منزل سے جتنے آگے جائیں گے دور ہوتا چلا جائے گی, منزل دور ہوتی چلی جائے گی. تو جب احساس ہو جائے کہ غلطی ہوئی, اسے ندامت کہتے ہیں, تو پلٹیں گے. پہلے تو اس جنکشن پر دوراہے پہ آنا ہوگا, پھر صحیح طرف جائیں گے تو پلٹیں گے. اس پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں. اور پھر واپس چلنا پڑے گا وہاں تک, خالی پلٹنا کافی نہیں ہوگا. یہ تو توبہ تھی پلٹنا, وہاں تک واپس چلنا یہ ہے عمل صالح. اپنے عمل سے ثبوت دیں کہ توبہ ٹھیک ہے, تب وہ قابل قبول ہے, ورنہ توبہ خالی توبہ قابل قبول نہیں, چاہے جتنی شرمندگی کے ساتھ میں ہو, لیکن اب اپنے عمل سے ثبوت دینا ہوگا کہ توبہ ٹھیک تھی تمہاری, تمہیں شرمندگی تھی اس کے اوپر. تو الا الذین تابوا واصلحوا, جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد پھر اصلاح بھی کر کے دکھائی, واپس اپنے غلط روش پر نہیں رہے. وبینوا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے لوگوں کو پہنچانا شروع کر دیا. جو چیزیں انہوں نے چھپائی تھیں وہ واضح کرنی شروع کر دی, ان کو بیان کرنا شروع کر دیا, پہنچانا شروع کر دیا. فاولئک اتوب علیہم, تو وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نے فرمایا کہ میں بھی, وہ پلٹے تو میں بھی پلٹتا ہوں. پلٹنے کے بعد چلے صحیح راستے میں ان کی طرف. اب وہ پلٹے تھے تو اللہ نے بھی ان کی طرف سے رخ پھیر لیا, کہا کہ میں بھی ان کی طرف پلٹتا ہوں. وانا التواب الرحیم, میں تو ہوں پلٹنے والا, میں ہمیشہ جو توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں, میں تو ہوں لوٹنے والا, اور میں ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, اور اس کفر کی حالت میں جن کی موت ہو گئی, اسے کفر تعبیر کیا ہے چھپانے کو. کافر کا ایک مطلب ہے چھپانے والا, لفظی معنی جتنے بھی ہیں. کافر کا ایک مطلب ہے ناشکری کرنے والا. یہ آیا تھا چند آیتوں پہلے,
وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر مت کرو، یعنی ناشکری مت کرو. یہ معنی تھے وہاں پہ. کفر کے ایک معنی ہے ناشکری، کفر کے معنی انکار کرنا اسلام کا، کفر کے معنی ناشکری، اور کفر کے ایک معنی چھپانا. یہاں پر آگے واضح طور پر کہ ان الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وماتوا ہم کفار، اور کفر کی حالت میں وہ مر گئے. یہ جو ذکر چل رہا ہے اس کا چل رہا ہے چھپانے کا. کہا کہ وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اور پھر اس کے بعد وہ چھپانا نہیں بلکہ ظاہر کرنا شروع کر دیں جو انہوں نے چھپایا تھا. تو میں بھی ان کی طرف پلٹوں گا، توبہ قبول کروں گا. میں تو ہوں توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا. لیکن جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، اب یہاں پہ کفر کے معنی واضح طور پہ یہ ہیں. لیکن وہ لوگ جو چھپائے رہے اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت بھی اور فرشتے شامل ہوں گے اس میں، اور ملائکہ کی لعنت بھی. یعنی سزا جو ہے ملائکہ کے وہ اسباب کے طور پر استعمال ہوں گے، ان کو سزا وہاں پہ ملے گی. اور یہاں پر دنیا میں ان کی پیٹھ پیچھے بھی وہ ہمیشہ لعنت ادا رہیں گے. وہ تو گزر چکے، لیکن ہمیشہ ان کی زندگی جو ہے وہ لعنت ادا رہے گی. دنیا کے لوگ ان پہ لعنت بھیجا کریں گے. خالدین فیہا، اسی حالت میں وہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، یہ عذاب ان پر سے کبھی پھر تخفیف نہیں ہوگی. یہ تو ہو گیا پرماننٹ، اس لیے کہ اس حالت میں اب موت ہو چکی تو اس میں توبہ کا دروازہ بند ہو چکا. ولا هم ينظرون، اور ان کی طرف کوئی نظر جو ہے وہ نہیں ڈالی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سن لو اس بات کو، تمہارا مالک کارساز بس ایک ہے. اب جب وہ ایک ہے، وہی مالک ہے، وہی کارساز ہے، تو اس کے ہو جاؤ. پھر یہاں نہ دنیا کا خوف ہوگا، نہ دنیا کی مصیبتیں ہوں گی، نہ دنیا کی پریشانیاں ہوں گی، نہ یہ ہوگا کہ اس کی بات کو چھپانے کی وجہ سے ڈر لگے گا کہ چھپانا پڑ جائے، نہ یہ ہوگا کہ سستی و کاہلی کی وجہ سے چیزوں کو جو ہے وہ روکنا پڑ جائے. تمہارا مالک جو ہے وہ ایک ہی مالک ہے بس، اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وہی کارساز ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی دوسرا ہے نہیں الہ، اور وہ تو بے پناہ رحم کرتا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ جاری رہتی ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبی رسول کریم. اللہ آپ کی رحمت، آپ کا کلام، اللہ اس کلام کے طفیل میں اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ علم تھا، یہ علم تو عطا فرما، اس کے ہم عالم بن جائیں لیکن اس کے عامل بھی بن جائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ اس کے حامل بھی بنے، یعنی ایسے کہ جیسے آپ نے ان کے لیے کہا، ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے توریت کو اٹھایا لیکن اس کے حامل نہیں بنے، ایسے ہوئے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. تو اللہ اس کا ہم حق ادا کرنے والے بنے اور اس کا حامل بھی بنے. اور اللہ اس کلام کی برکتوں سے جتنی بھی آزمائشیں اور پریشانیاں وہ سب ہمارے لیے آسان ہو جائیں. اور اللہ اس پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچانے والے بنے اور چھپانے والے نہ بنے. اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیے جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بشارت دے دی، ان کے لیے خوشخبری ہے ہمارے لیے. تو اللہ ہمیں ان میں سے شامل فرما اور ان لوگوں سے بچائے اللہ جن کے لیے آپ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ وہ لعنت زدہ ہو گئے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، اور دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے انسانوں کی لعنت. اللہ اس گروہ میں ہمیں شامل نہ فرما، ان میں شامل فرما جن پر آپ نے انعام فرمایا اور جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو بھٹک گئے. اللہ ان لوگوں سے ہمیں بچا لے، ان کے راستے سے ہمیں بچا لے. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم انہ تعالی.